الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مسيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ جل وعلا کی ذات والا صفات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی. حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رکاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاح لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخام ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوران یر تاباں سرنشین مہوشاں سرخیل زہرا جمانہ جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوحا شاہد ما طغا صاحب علم نشرق معصوم آمینہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گہر بار دربار دربار میں اپنی عقیدتوں ارادتوں محبتوں اور چاہتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد لائق سچ عزت و تکریم معزز و محتشم حاضرین و سامعین برادران اسلام غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کے فضل اور توفیق سے مجھے اور آپ کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد ہادہ میں حاضری کی سعادت اور توفیق نصیب ہو رہی ہے. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کے حالات پہ رحم و کرم فرمائے. پریشان حالوں کی پریشانیاں میرا پاک اللہ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے تصدق سے دور فرمائے. غموں کو خوشیوں میں بدل دے. میرا مالک اپنے غیب کے خزانوں سے مدد فرما کے ہم سب کے لیے آسانی والے حالات پیدا فرمائے.
سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 تک ہم نے پچھلے جمعے پڑھا، آیت نمبر 28 سے آج شروع کیا ہے، 34 تک تلاوت کی ہے۔ جتنی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی اس کا ترجمہ اور تفسیر سمجھنے اور پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فہم قرآن عطا فرمائے، قرآن مجید کے ساتھ محبت اور لگاؤ عطا فرمائے، ہمارے سینوں کو اللہ رب العزت نور قرآن سے مزین اور منور فرمائے۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 25 کے اندر ہم نے پڑھا پچھلے جمعہ پہ، بلکہ آیت نمبر 24 جو ہے اس میں کہ اسلام کو ایک پاکیزہ درخت کے ساتھ تشبیہ دے کے ہمیں مسئلہ سمجھایا کہ اسلام کی مثال ایسی ہے جیسے ایک پاکیزہ درخت ہوتا ہے، چھاؤں بھی دیتا ہے، پھل بھی دیتا ہے، اس کی لکڑی بھی فائدہ مند ہوتی ہے، زمین میں جب تک اس کی جڑیں ہوتی ہیں وہ زمین کو بھی فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے، ماحول کو آکسیجن مہیا کر رہا ہوتا ہے، ہائیڈروجن جذب کر رہا ہوتا ہے، ہر لحاظ سے وہ ایک فرینڈلی انوائرمنٹ ہمیں پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے جس کا ہمیں فائدہ ہے۔ جڑیں اس کی زمین کے اندر ہیں، شاخیں اس کی آسمان کے اندر ہیں، یعنی زمینی آسمانی بلائیاں، زمینی آسمانی رابطے، زمینی آسمانی فائدے، زمین آسمان کی برکتیں، زمین آسمان کے پھل، زمین آسمان کی نعمتیں، زمین آسمان کی رحمتیں ساری اس شجر کے ساتھ وابستہ ہیں، اور اس شجر کا نام ہے شجر اسلام۔ وہ اسلام کا درخت ہے، اس کی مثال پاکیزہ درخت کی طرح ہے۔ آپ اس سے وابستہ ہو جاؤ، اس کی چھاؤں میں آ جاؤ، اس کا پھل کھا لو، اس کے پھول سونگھو، اس کی خوشبو سے فائدہ اٹھاؤ، دنیا میں بھی تمہارے لیے کامیابی اور آخرت میں بھی تمہارے لیے کامیابی۔ اسلام سے وابستہ ہو جاؤ۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح مثالیں دے کے تمہیں سمجھاتا ہے، آسان مثالوں سے سمجھاتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اور آگے فرمایا کفر کو خبیث درخت کے ساتھ تشبیہ دی کہ کفر کی مثال ایسے ہے جیسے اروڑی کے اوپر ایک جو ہے وہ پودا اگاتا ہے، خود رو پودا اگتا ہے، نہ کوئی اس کا بیج لگاتا ہے، نہ ہی اس کو پانی دیتا ہے، نہ کوئی اس کی دیکھ بھال ہے، نہ کوئی اس کی رکھوالی ہے، نہ کوئی اس کا والی وارث ہے، نہ کوئی اس کا پھل ہے، نہ اس کا پھول ہے، نہ اس کی چھاؤں ہے، نہ اس کی ٹہنی ہے، نہ اس کی جڑ کسی پختہ جگہ پہ ہے، کسی اچھی جگہ پہ ہے، کسی زرخیز زمین پہ ہے، نہ اس کی شاخیں جو ہیں ان کا کوئی آسمان کے ساتھ تعلق ہے یا وہاں سے کوئی برکات اس پہ اتریں گی۔ وہ ایک خود رو خبیث پودے کی طرح ہے کہ جو اگے گا، کوئی ادھر سے کوئی بکری آئے گی اس کو کھا کے چلی جائے گی، کوئی بھینس کو گدھا آئے گا کھا کے چلا جائے گا، کوئی بچہ دوڑتا ہوا آئے گا ٹھوکر مارے گا، اس کو توڑ دے گا اور اس کا کام تمام ہو جائے گا۔ اس سے زیادہ کفر کی حیثیت کچھ نہیں ہے۔ اس کے اندر جتنی بھی نمود و نمائش ہو، جتنا اس کے اندر دکھلاوا ہو، جتنی اس کے اندر چاشنی ہو، جتنی اس کے اندر چمک دمک رمک، جو کچھ بھی تمہیں نظر آئے بظاہر کہ بڑا جی بڑا بڑا کچھ ہے، کچھ بھی نہیں۔ اروڑی اروڑی ہوتی ہے، گند گند ہوتا ہے، کوڑے کا ڈھیر رہتا ہے۔ آپ چاہے اس کے اوپر جو عطر بھی چھڑک لیں، چاہے کستوری لا کے ڈال دیں، چاہے مشک و عنبر ہر نافع حرم اس کے اوپر عود لا کے چھڑک دیں، جو کچھ مرضی آپ اس میں کر دیں، کچرے کا ڈھیر بالآخر کچرے کا ڈھیر ہی ہے، اس میں سے کسی کو کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ تو جیسے اس کچرے کے ڈھیر سے کسی شخص کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، نہ کچرے کے ڈھیر پہ اگنے والا خود رو پودا کسی کام آ سکتا ہے، اسی طرح کفر کی چمک دمک بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ اس سے کسی کو کوئی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اور فرمایا کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ حق بات پر ثابت کر رکھتا ہے، ٹھیک ہے، جن کے اندر ایمان پختہ ہو، جن کے دلوں میں ایمان راسخ ہو چکا ہو، جن کا اپنے اللہ رب العزت پہ پورا یقین ہو، وہ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے حوالے سے ایک حکایت مشہور ہے۔ کسی شخص نے آپ سے فرمائش کی مجھے جرمنی سے فلاں مشین منگوا دیں۔ وہ پیر صاحب کے پاس تھی، وہ پاکستان میں سیدھے لوگوں کے پاس ہو۔ اس نے فرمائش کی کہ آپ کے پاس ہے اور یہاں سے ملتی کہیں نہیں ہے، تو آپ کے تو مریدین حلقہ احباب، آپ کا تعلق انٹرنیشنل شخصیت ہے ماشاء اللہ۔ پیر صاحب ہفت زبان شاعر تھے، 7 زبانوں میں پوئٹری کرتے تھے،
انڈیا میں جا کے مشاعرے پڑھتے تھے، باقی یورپ کنٹریز میں دائیں بائیں، ظاہر ہے ایک بڑا خاندان تھا، بڑا گھر تھا، بڑا تعلق. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. ان کے پاس ہی بندہ کھڑا تھا، اس کی ڈیوٹی لگائی کہ بھائی اس کو مشین منگوا دو. وہ کہتا ہے کہ ایک مہینہ گزر گیا، مہینے کے بعد میری اچانک ان سے پیر صاحب سے ملاقات، فیس ٹو فیس آمنے سامنے آ گئے. تو انہوں نے پوچھا ہاں بھائی وہ مشین تیری آ گئی ہے؟ اس نے کہا جی میں اللہ سے امید ہے آ جائے گی، ابھی آئی تو نہیں ہے. انہوں نے کہا بندے خدا تو ہے ہی کافر ہے، تو اسلام والی بات کر، یہ کیسی بات کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جو میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں معافی ہوگی، لیکن مجھے بتائے غلطی کیا. انہوں نے کہا بندہ خدا اللہ سے یقین ہوتا ہے، اللہ سے امید نہیں ہوتی، امید تو بندے سے ہوتی ہے. اللہ سے یقین ہوتا ہے، اللہ پہ یقین رکھو گا. اگر اللہ سے بھی امید لگا رہی ہے تو امید میں تو دونوں چیزیں ہوتی ہیں، ہوگا نہیں ہوگا پتہ نہیں، ڈاواں ڈول سی کیفیت آ جاتی ہے نا. تو انہوں نے سمجھایا اس طریقے سے. یہ ان کا ایک وہ کہہ لیں کہ برق سبیل تذکرہ یا ایک وہ جملہ تھا فوری کہ تو، یعنی کہ اس کا مطلب نہیں کہ وہ بندہ ایسا جملہ کہنے سے اسلام سے نکل گیا. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تیرا جو یہ جو طرز عمل ہے اور تیری یہ جو بات ہے یہ مومنانہ فراست والی نہیں ہے. کیونکہ مومن جو ہوتا ہے، مومن تو اللہ رب العزت کی ذات پہ پختہ یقین رکھتا ہے. تو اس لیے جو اہل ایمان ہیں ان کے دلوں کے اندر ایمان ثبت ہو جاتا ہے، پھر انہیں اپنے رب سے امید نہیں ہوتی، اپنے رب پہ پختہ یقین ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ یقین کی دولت عطا فرماتا ہے. اور یہ حدیث پاک میں ہم نے پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ یقین کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو یقین کی نعمت عطا فرما دے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو آگے فرمایا الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت ناشکری سے بدل دی. اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا. اللہ تعالیٰ نے انہیں نعمت عطا فرمائی، انہوں نے اس نعمت کی ناشکری کی. اب یہ کون سی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی؟ اور فرمایا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر لا اتارا. اب اس نعمت سے کون سی نعمت مراد ہے؟ تو اس نعمت سے مراد مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس نعمت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہے. ٹھیک ہے، یہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے کائنات کو عطا فرمائی، دنیا والوں کو عطا فرمائی، سب سے بڑی نعمت عظمیٰ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو میں نے اپنا محبوب عطا فرمایا، ان کو نعمت عطا فرمائی. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں میں اپنے رسول کو مبعوث فرما کے ان پہ احسان کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت جسد عطر کی شکل میں ہمیں نعمت عظمیٰ عطا فرمائی ہے. اور وہ اتنی بڑی نعمت ہے جو نعمت ہمیں کفر سے نکال کے اسلام کی طرف لے کے جاتی ہے، جو نعمت ہمیں جہنم سے نکال کے جنت کی طرف لے کے جا رہی ہے، جو نعمت ہمارا تعلق دنیا کے فرضی اور اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے معبودوں اور خداؤں سے توڑ کے جو خالق اور مالک حقیقی، راز کے حقیقی ہے، اس کے ساتھ ہمارا تعلق جوڑ رہی ہے، جو دنیا میں بھی ہمارے لیے رحمت ہی رحمت ہے، کرم ہی کرم ہے، فضل ہی فضل ہے، جود ہے، لطف ہے، سخا ہے، عطا ہے. ہر لمحہ ان کا جود و کرم کا دریا بہتا جا رہا ہے، اور ہر لمحہ ہم ان کی نعمتوں سے اور ان کے وجود کی برکت سے جو نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں ہم ان سے مستفیض ہو رہے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا آپ دیکھیں یہ کیسے عجیب لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بدل دیا. بدل دینے سے کیا مراد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لے کے آئے، ان کی تعلیمات کو بدل دیا، ان کی تعلیمات کا انکار کر دیا، ان کے طریقے کا انکار کر دیا، ان کے طریقے کو بدل دیا، بدلنا چاہتے ہیں. تو یہ جو لوگ ہیں یہ اپنے آپ کو بھی اور اپنی قوم کو بھی جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو جہنم کے گڑھوں میں گرا لیا ہے. کون؟ جنہوں نے اپنا رخ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پھیر دیا ہے، اس نعمت سے منہ موڑ لیا ہے. تو یہاں پر بظاہر تو کفر کو خطاب ہے، لیکن ہمارے لیے بھی ظاہر ہے قرآن ہماری بھی تو کتاب ہے نا. ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ سیم لیسن ہمارے لیے ہے. ہمارے لیے بھی اس کے اندر سبق ہے کہ ہم صرف کلمے کی حد تک نہیں بلکہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے
نعمت کبرا، نعمت عظما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات، آپ کا وجود مسعود اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہم بھی اس نعمت کی قدر کریں، اس نعمت کا شکر ادا کریں۔ اور اس نعمت کی قدر کیسے ہو سکتی ہے، اس کا شکر کیسے ہو سکتا ہے؟ جب کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے، جب کوئی ہم کاسٹلی کوئی چیز لے کے آتے ہیں، اس کو بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں، کہیں اس میں کوئی خراش نہ آ جائے۔ ٹھیک ہے، موبائل ہی ایک لے آتے ہیں نا، تو اس پہ پروٹیکٹر بھی لگواؤ، اس پہ کور بھی چڑھواؤ، اس کو بڑا سنبھال کے رکھو جناب، لیکوڈ لے کے آؤ، اس کو صاف کر کے رکھو، ٹھیک ہے، ٹیشو پیپر کے ساتھ صاف کرو، اس کو خراشیں نہ پڑ جائیں، اس کا کیمرہ نہ خراب ہو جائے، اس کے فنکشن نہ خراب ہو جائیں۔ ایک ایک چیز کو ہم سنبھال کے رکھ رہے ہیں۔ گاڑی کے اوپر کپڑا چڑھا کے جناب، ہماری مہنگی گاڑی ہے، دھوپ سے بچا کے رکھیں، طوفان سے بچا کے رکھیں، مٹی سے بچا کے رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعمت عظمیٰ ہے، اس نعمت کی طرف کوئی آنکھ میلی کر کے دیکھے تو کیوں دیکھے؟ اس نعمت کی طرف کوئی آنکھ اٹھے، امتی کے کان میں جوں نہ رگے، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس نعمت کی طرف کوئی ہاتھ بڑھانا چاہے، وہ ہاتھ واپس سلامت چلا جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس نعمت کو کوئی گزر پہنچانا چاہے اور پھر امتی ٹھنڈا ہو کے بیٹھا رہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ دوسرا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی بڑی نعمت ہمارے پاس ہو، ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائیں؟ ہمیں تو ہر لحظہ اس نعمت سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس نعمت کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے۔ ان کا لائف سٹائل کیا تھا؟ ہمارے لیے سب سے بڑے آئیڈیل وہ شخصیت ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت قرار دی ہے، جن کو اللہ رب العزت اپنی نعمت قرار دے رہا ہے، وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ ہمارا لائف سٹائل ان کے مطابق ہونا چاہیے، ہماری باڈی لینگویج، ہمارا لباس، ہمارا رہن سہن، ہماری خوشیاں، ہمارے غم، ہماری معیشت، ہماری تجارت، ہماری ایجوکیشن، ہماری جوڈیشری، ہماری عسکریت، ہمارے تمام معاملات جو ہیں وہ اس نعمت کی روشنی میں چلنے چاہیے۔ ان کی سیرت کے آئینے میں ہمارے وہ معاملات طے ہونے چاہیے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور یہ بھی اس نعمت کا انکار ہے، یہ بھی کفران نعمت ہے، یہ بھی ناشکری ہے کہ اتنی بڑی نعمت ہمارے پاس موجود ہو، ایز اے آئیڈیل پرسنالٹی ہمارے پاس وہ موجود ہو، دنیا کا کوئی ایسا شعبہ نہ ہو جس میں انہوں نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو، لیکن اس کے باوجود ہم انہیں چھوڑ کے، ان کی سنت کو چھوڑ کے، ان کے نظام کو چھوڑ کے، ان کے طریقے کو چھوڑ کے، ان کی حدیث کو چھوڑ کے، ان کے کتاب کو چھوڑ کے، ان کے چمکتا ہوا وہ جو دین ہمیں عطا کر کے گئے ہیں، اس دین کو چھوڑ کے تو ہم غیروں کی ٹھوکریں کھاتے پھریں، غیروں کے دروازوں پہ جا کے گرے پڑتے رہیں، غیروں کے ٹکڑے کھاتے رہیں، غیروں کی چمک دمک رمک دیکھ کے ان کے پیچھے چلتے رہیں، ان کو آئیڈیل بناتے رہیں، ان کے طریقے فالو کرتے رہیں۔ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال۔ بریلی کے تاجدار نے یہی تو عرض کی نا، یا اللہ تو نے اتنی بڑی نعمت جب ہمیں عطا فرمائی ہے تو پھر تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال۔ اسی نعمت کی وجہ سے تو نے ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، اس نعمت کی بدولت دنیا کی ہر نعمت کو وجود ملا ہے۔ یا اللہ پھر جب تو نے خود اپنے حبیب علیہ السلام کا در دولت ہمیں دکھایا، تو نے کہا مجھ پہ بھی ایمان لے کے آؤ، میرے حبیب پر بھی ایمان لے کے آؤ۔ یا اللہ جب تو نے ہمیں بتایا کہ میری بھی اطاعت کرو، میرے رسول کی بھی اطاعت کرو، یا اللہ جب تو نے ہمیں بتایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اس نے میری اطاعت کی۔ یا اللہ جب تو نے ہمیں بتایا اے مجھ سے محبت کرنے والوں، اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو میرے محبوب کے نقش قدم پہ چلو، پھر تم میرے محب نہیں، تم میرے محبوب بن جاؤ گے، پھر تم مجھ سے محبت کرو گے، میں اللہ ہو کے تم سے محبت کروں گا۔ اگر میری محبت چاہتے ہو، میری توجہ چاہتے ہو، میری رحمت چاہتے ہو، میری نعمتیں چاہتے ہو، میرا کرم چاہتے ہو، میرا لطف چاہتے ہو، میرا فضل چاہتے ہو، میری عنایت چاہتے ہو، میرا کرم چاہتے ہو، تو پھر میرے محبوب کے نقش قدم پہ چلو، میرے محبوب کی اطاعت کرو، ان کی سنت کا دامن پکڑو، ان کے طرح دولت پہ چلے جاؤ۔ یا اللہ تو نے خود بتایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، محبوب اپنے غلاموں کو بتا دو جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، وہ ظلم گناہوں کا ظلم ہو، وہ کفر کا ظلم ہو، وہ معیشت کا ظلم ہو، وہ کوئی بھی ظلم ہو، میرے حبیب جب آپ کے امتی اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھیں، پھر یہ آپ کے در دولت پہ آ جائیں، آپ کے در پہ آ جائیں، آپ کی چوکھٹ پہ آ جائیں، میرے حبیب یہ آپ کی بارگاہ میں آ جائیں اور آ کے وہاں پہ ریکویسٹ کریں یا رسول اللہ ظلم کر بیٹھے ہیں تو سانسی ڈک گیا جنا کماتوں، حضور جی میں او کر گیا ہاں، گناہ دی دل دل دے اندر میں گل میں دیکھ کر اتر گیا ہاں، تے تیرے حکماں نو چھڑ کے آقا میں جیندہ کتھے ہاں، مر گیا ہاں، حضور معافی، حضور معافی،
حضور معافی، حضور معافی، میرے حبیب کے آپ کے در دولت پہ آئے نا، پھر آپ ان کے لیے ہاتھ اٹھا دیں، یا اللہ یہ میرا گناہ گار ہے تو جیسا بھی ہے، گناہ گار ہے، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، پر یا اللہ ہے میرا، کلمہ میرا پڑھتا ہے، امتی میرا ہے، غلام میرا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے میرے پاس آیا ہے، یا اللہ بڑا گناہ گار ہے، تیری بارگاہ میں شفاعت کرتا ہوں اس کے لیے، یا اللہ اس کو معاف فرما دے، اس کے گناہوں سے درگزر فرما دے، یا اللہ اس کے عیبوں میں پردے ڈال دے، اس کی سابقہ خطاؤں، گناہوں، غلطیوں کو معاف کر کے آئندہ کے لیے ہدایت عطا فرما دے۔ معبود تیرے ہاتھ اٹھیں گے، میں ان کو معاف کر دوں گا، پھر تجھے دیکھوں گا، ان کے گناہوں کو نہیں دیکھوں گا۔ پھر اللہ اپنے حبیب کو دیکھے، معبود آپ نے ہاتھ اٹھائے ہیں نا، ان کے حق میں آپ نے دعا کی ہے، اب آپ کی دعا دیکھی جائے گی، اب ان کو نہیں دیکھا جائے گا۔ اس کے گناہ کتنے ہیں، اس کی خطائیں کتنی ہیں، اس کے جھگڑے کتنے ہیں، اس کی زندگی میں کتنی سیاکاریاں ہیں، کسی چیز کو دیکھا نہیں جائے گا، دیکھا جائے گا تو محبوب کے چہرے کو دیکھا جائے گا، محبوب کے مقام کو دیکھا جائے گا، دیکھا جائے گا تو محبوب کے رتبے کو دیکھا جائے گا، دیکھا جائے گا تو محبوب کے مقام محبوبیت کو دیکھا جائے گا، پھر وہاں پہ گناہ گار کے گناہوں کو نہیں دیکھا جائے گا۔ تو اس لیے برادران ذی وقار، نبی پاک علیہ السلام کے پیارے غلاموں، میرے محبوب علیہ السلام کی پیاری امت، چمکتے دمکتے چہرے، یار ہم کیوں بھٹکتے پھریں دائیں بائیں؟ ہاں، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جب اللہ نے اتنی پیاری نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، اتنے پیارے حبیب ہمیں عطا فرمائے ہیں، اتنے پیارے محبوب ہمیں عطا فرمائے ہیں، پھر ہم ان کو چھوڑ کے تو کسی اور کی طرف کیوں جائیں؟ مر ہی جاؤں جو میں جاؤں اس در سے دو قدم، ہاں مر ہی جاؤں جو میں جاؤں اس در سے دو قدم، یا رسول اللہ اگر آپ کے در دولت سے دو قدم بھی ہم پیچھے ہٹ جائیں، ٹھیک ہے، پیچھے ہٹنے سے مراد یہ نہیں ہے، ویسے تو آپ مدینہ پاک کتنا دور ہے، آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں تو یہ دوری مراد نہیں ہے، یہ فاصلے تو یوں مٹتے ہیں، مجھے دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں، مجھے دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا نہیں دور ہے مدینہ، میں ابھی پکار لوں گا نہیں دور ہے۔ یہ فاصلے تو سمٹ جاتے ہیں، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں، ٹھیک ہے، ہاں فاصلوں کو اگر ہم سے تکلف ہے نا تو ہم بھی بے بس نہیں ہیں، بے سہارا نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ بیٹھے نے وچ مدینے تے سن دے نے سب دی بولی، بیٹھے نے وچ مدینے سن دے نے سب دی بولی، منگدا جو آپ کولو بھر دے نے آپ جولی، تے در در تے او نہ جاوے سوہنے دا جو گدائے، سوہنا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے۔ تو وہ مدینہ پاک میں بیٹھ کے سب کی بولیاں سن لیتے ہیں، اللہ ان کو سنوا بھی دیتا ہے، اللہ نے ان کو وہ طاقتیں بھی عطا کی ہیں، ان کے خدام اس کائنات میں موجود ہے۔ کوئی غلام یہاں پہ بیٹھ کے درود پڑھتا ہے تو دوسرے غلام کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، وہ درود اٹھا کے وہاں پہ پہنچا دیتا ہے، یا رسول اللہ آپ کا فلاں غلام آپ پر یہ درود پڑھ رہا ہے، یا رسول اللہ آپ پر یہ سلام بھیج رہا ہے، میرے آقا علیہ السلام۔ تو اس نعمت کو ہمیں بھی بدلنا نہیں ہے، اور بدلنے کا یہی مطلب ہے کہ ہم اس نعمت سے کبھی دور نہ ہوں، اس کے نظام سے دور نہ ہوں، ان کے طریقے سے دور نہ ہوں، ان کی سنت سے دور نہ ہوں، انہوں نے جو لائف سٹائل ہمیں دی ہے اس لائف سٹائل سے دور نہ ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی یار کہ ہمیں خوشی کے موقع پہ وہ یاد نہ آئے، جی ہم نے اپنی منگنی کرنی ہو پھر بھی ہمیں وہ یاد نہ ہو، سالگرہ کرنی ہو پھر بھی وہ یاد نہ ہو، ہم نے اپنی اوپننگ سرمنی کرنی ہو پھر بھی ہمیں وہ یاد نہ ہو، ہم نے جناب اپنا کاروبار چلانا ہو پھر بھی ہمیں وہ یاد نہ ہو، ہم نے اپنے بینک چلانے ہو پھر بھی ہمیں وہ یاد نہ ہو۔ یاد آئیں تو کب آئیں؟ جب کلوں کا ختم ہو تو پھر یاد آ جائیں، یا چالیسویں کا ختم ہو تو پھر یاد آ جائیں، عید کی عید یا جمعے کے جمعے یاد آ جائیں، وہ تو بڑے کریم ہیں، ہو سکتا ہے یہ بھی قبول فرما لیں اور یقیناً قبول فرما لیں، وہ تو بڑے لجپال ہیں، لیکن ہمیں تو کم از کم ایسی بے اعتنائی نہیں کرنی چاہیے۔ غلاموں کا حق یہ ہے ہر کام میں اپنے حبیب علیہ السلام کے نقش قدم کو دیکھ کے چلیں کہ میرے محبوب علیہ السلام کی سنت کیا ہے، میں تو جو بھی کروں گا ان کی سنت کے آئینے میں ہی کروں گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت ناشکری سے بدل دی اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر لا اتارا۔ جہنم یصلونہا، وہ جو دوزخ ہے اس کے اندر جائیں گے، وبئس القرار، اور کیا ہی بری جگہ ہے ٹھہرنے کی، جہنم بری جگہ ہے ٹھہرنے کی۔ جنہوں نے اس نعمت کو چھوڑ دیا جہنم ان کا مقدر بنے گا۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ،
اور اللہ کے لیے برابر والے ٹھہرائے کہ اس کی راہ سے بہکا دیں۔ قل تمتعوا فإن مسیرکم الی النار، تم فرماؤ کچھ برت لو کہ تمہارا انجام آگ ہے۔ مشرکین کا بیان چل رہا ہے کہ جنہوں نے لوگوں کو اسلام سے ہٹا کے کفر کے راستے پہ لگایا یا اسلام کی طرف جانے نہیں دیا، مختلف قسم کے پروپیگنڈے کر کے، مختلف قسم کی چالیں چل کے، مختلف طریقوں سے، ہیلوں بہانوں سے لوگوں کے دل و دماغ کے اندر ڈاؤٹ پیدا کیے، شکوک و شبہات پیدا کیے اور اپنا پیسہ انویسٹ کیا، خرچ کیا لوگوں کو اسلام سے روکنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ پھر مفہوم ہے قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے کہ یہ خرچ کر رہے ہیں نا لوگوں کو اسلام سے روکنے کے لیے، یہ خرچ کرتے رہے، جتنا خرچ کرنا ہے کر لیں، بالآخر نامرادی ہی ان کا مقدر بنے گی۔ ٹھیک ہے، یہ پیسہ جس طرح آج کفر انویسٹ کر رہا ہے، پیسہ خرچ کر رہا ہے، آج بھی ابھی میں وہ دیکھ رہا ہوں یوٹیوب کے اوپر تقریباً 12 سے 13 ویب سائٹس مرزائیوں کی، قادیانیوں کی چل رہی ہیں، اور آج ابھی لیٹسٹ میں ان کا وہ دیکھ رہا تھا تو اس کا جو موجودہ ان کا مرزا دجال ہے ان کا، اور جرمنی یونیورسٹی کے کوئی 300-400 اسٹوڈنٹ جو تھے ان کے ساتھ وہ جناب ان کا سیشن چل رہا ہے، سوال جواب چل رہے ہیں، اور وہ دنیا میں ورکنگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور بڑی بڑی پوسٹوں کے اوپر وہ اپنے بچوں کو تیار کر کے بھیج رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر بھی بڑے بڑے جو کلیدی عہدے ان پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، انویسٹمنٹ کرتے ہیں، خرچہ کرتے ہیں، بچے تیار کرتے ہیں، پوری پلاننگ کے ساتھ تیار کرتے ہیں۔ باقاعدہ اس کے یہ الفاظ تھے کہ آج سے 20 سال پہلے جو فیملیوں نے جو مرزائی ہوئی تھیں، آج ان کے بچے پڑھ کے جوان ہو کے پڑھ گئے ہیں، اور آج وہ ہم نے جہاں پہ ان کو بھیجنا تھا ٹارگٹ تک وہ پہنچنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں نا، خرچ کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو اسلام سے ہٹا کے مرزائیت کی طرف لگا دیں، اپنے وہ اس طرح سرمایہ خرچ کر رہے ہیں۔ تو یہ سرمایہ خرچ کرنا، یہ ان کی کوششیں، کاوشیں، یہ ان کے منہ پہ پڑیں گی، اور اسلام اللہ رب العزت اس کو تا صبح قیامت انشاءاللہ قائم دائم کرے گا، آباد و شاد رہے گا۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ جہاد فرض ہوا تو آپ نے اپنی قوم سے کہا بھی اللہ نے ہمیں جہاد کا حکم دیا، اب اللہ کی راہ میں جانا ہے، لڑنا ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑنا ہے، جہاد کرنا ہے، جانیں دینی ہے۔ تو جب جان دینے کی باری آئی نا تو غلام قوم تھی نا، عرصہ دراز سے فرعون کی غلامی میں رہتی آ رہی تھی، تو غلام قوم کو جب آزادی کی بات سمجھائی جائے تو اس کو بری لگتی ہے، عجیب لگتا ہے اس کو۔ تو ان کو جب آزادی کی بات سمجھائی گئی اور یہ بتایا گیا کہ جہاد کرو اس کے ظلم کے خلاف، تو انہوں نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، آپ جائیں اور آپ کا رب جائے اور کافروں سے جا کے لڑے، ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے، ہم سے تو نہیں لڑا جاتا، حالات بڑے خراب ہیں باہر، ہم جائیں تو مارے جائیں گے، یہ نہیں پتہ موت تو آئی جانی ہے ایک نہ ایک دن۔ تو انہوں نے کہا جی آپ جائیں اور آپ کا رب جا کے لڑے، ہم تو یہاں پہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام پہ مرزائیت حملہ کرے، اسلام پہ کفر حملہ کرے، اسلام پہ فرانس حملہ کرے، جرمنی حملہ کرے تو ہم کہیں جی ٹھیک ہے اللہ نے اسلام کو بچا کے رکھنا ہے، اللہ خود ہی بچا لے گا، اسی پہ اپنے کاروبار چلائیے، نہ اپنا کام چلائیے، ہماری روٹی روزی چلنی چاہیے، اسلام تو اللہ وارث ہے، ایسی بات بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں اگر اللہ نے اسلام کی نعمت عطا کی ہے تو ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی ہے، اور اگر وہ اپنے جھوٹے دین کی خاطر، اپنے جھوٹے مذہب اور جھوٹے طریقے کے لیے اتنی ایفرٹ اور اتنی کوشش اور اتنی جد و جہد کر رہے ہیں تو ہمیں اپنے سچے دین کو پھیلانے کے لیے ایفرٹ نہیں کرنی چاہیے، کرنی چاہیے۔ اگر ایک بندہ ہماری گاڑی کا محافظ بھی تو پھر اللہ ہی ہے نا، فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ بہترین محافظ ہے۔ تو جب اللہ بہترین محافظ ہے تو پھر گاڑی لا کے گڑی میں کھڑی کر دینی چاہیے، نہ کو لاگ لگانے کی ضرورت ہے، نہ کو اس پہ کپڑا چڑھانے کی ضرورت ہے، نہ گھاٹ رکھنے کی ضرورت ہے، نہ کو دیکھ بھال، اس لیے کہ اللہ جو محافظ ہے، اللہ جانے تو گڈی جانے جی۔ حالانکہ ایسا پریکٹیکلی ایسا نہیں کرتے ہم کہتے ہیں کہ نہیں، سنت کے مطابق پہلے اونٹ کا گھٹنا باندھو پھر اس کو اللہ کے حوالے کرو۔ تو ہم اسلام جیسی نعمت کو پھر کس طرح ہم ایسے چھوڑ سکتے ہیں کہ کوئی جو مرضی کرتا رہے؟ تو ہم انشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی، ہم استقار بند بھی رہیں گے، اور ہم اپنے سچے دین کے ابلاغ کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے، اس کا پیغام آفاقی ادری ابدی پیغام دنیا تک پہنچانے کے لیے ہم انشاءاللہ ہر وہ کوشش کریں گے جو کوشش ہمیں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے بتائی ہے، جو کوشش، جو ڈائریکشن ہمیں اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام نے عطا کی ہے، ہم اس ڈائریکشن کی روشنی میں چلتے ہوئے انشاءاللہ اسلام کے لیے ایفرٹ کریں گے۔ ہم اپنی ذات پہ اسلام کا امپلیمنٹ کریں گے، اپنی فیملی پہ کریں گے، اپنے گھر پہ کریں گے، اپنے محلے میں کریں گے، اپنے صوبے میں کریں گے، اپنے ملک میں کریں گے، اور پوری دنیا میں کرنے کی
کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور آگے فرمایا قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، میرے ان بندوں سے فرماؤ جو ایمان لائے کہ نماز قائم رکھیں اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں چھپے اور ظاہر خرچ کریں اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ سوداگری ہوگی نہ یارانہ ہوگا۔ سبحان اللہ، بڑا خوبصورت پیغام اہل ایمان کے لیے۔ ایک تو فرمایا کہ اے میرے حبیب میرے ان بندوں کو فرما دو، کیسی خوبصورتی ہے، کیسا لطف ہے، کتنی چاشنی لذت، کتنی محبت ہے۔ محبوب میرے ان بندوں کو فرما دو، محبوب میرے ان بندوں کو فرما دو۔ اللہ فرما رہا ہے ایمان والے میرے بندے ہیں، کتنا لطف ہے، کتنی محبت ہے۔ محبوب میرے بندوں کو فرما دو، کیا فرمانا ہے؟ جو ایمان لائے نماز قائم رکھیں، نماز قائم رکھیں۔ محبوب میرے ان بندوں کو فرما دو نماز قائم رکھیں۔ تو نماز صرف جمعے کی فرض نہیں ہے جی، نماز دن میں 5 فرض ہے، نماز دن میں 5 نمازیں فرض ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ فجر 4:20 پہ ہوتی ہے، ظہر 1:30 بجے ہوتی ہے، عصر 5:30 ہوتی ہے، مغرب 7 بج کے 7, 8, 9 منٹ پہ چلی گئی ہے، عشاء جو ہے وہ 9:15 چلی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 5 نمازیں ایک دن میں فرض ہے۔ محبوب میرے بندوں کو فرما دو، آپ مولوی صاحب نہیں کہہ رہے، مطلب کوئی مولوی صاحب نے کہہ دیا، محبوب میرے بندوں کو فرما دو، رب فرما محبوب میرے بندوں کو فرما دو نماز قائم رکھنی ہے۔ نماز قائم رکھیں گے نہیں؟ میں نماز کا کہہ رہا ہوں، کوئی اور نماز قائم رکھیں گے جی انشاءاللہ۔ آپ ڈھیلے ڈھیلے کیوں بول؟ اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ محبوب میرے بندوں سے کہہ دو نماز قائم رکھنی ہے، تو نماز قائم رکھیں گے جی انشاءاللہ۔ میں وعدہ نہیں لے رہا اس لیے کہ مسجد میں بیٹھ کے وعدے کی خلاف ہو بھی جاتا ہے، بندے سے کوئی غمی خوشی بیماری سو مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں تو مسجد میں خلاف ورزی، میں وعدہ نہیں لے رہا آپ سے، ویسے عرض یہ کر رہا ہوں کہ کوشش ہم کریں گے انشاءاللہ کہ نماز قائم